اللہ الرحمن الرحیم قالت عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيُفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا۔ یہ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے، اس کا دوسرا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے زیادہ حوصلہ مند، صبر والے اور برداشت کرنے والے بندے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ جو وحی ہے نبیوں کی طرف جو آتی رہی، حیران کی اور حیرت کی بات ہے کہ اس وحی میں اتنا ثقل اور وزن ہوتا تھا، یہ حوصلہ برداشت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء میں رکھا تھا۔ یہ جو حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سخت سردیوں کے موسم میں فل ٹھنڈا موسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی اور جیسے وحی ختم ہوتی، ان جبینہ لیتفصد عرقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر، پیشانی مبارک پسینے میں شرابور ہو جاتی، پسینہ ہی پسینہ حضرت کی پیشانی پر نمودار ہوتا۔ اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، سورۃ مزمل میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معنی کرتے ہیں، اِنَّا سَنُوحِي إِلَيْكَ الْقُرْآنَ وَهُوَ قَوْلٌ ثَقِيلٌ، میرے محبوب ہم آپ کی طرف قرآن وحی کر رہے ہیں، یہ بہت بوجھل قول ہے، بہت وزنی بات ہے۔ وحی میں معنوی طور پر جو وزن ہے وہ ہے، حصی طور پر بڑا وزن تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترجمۃ الباب میں ایک حدیث لائے، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں ایک دفعہ میری ران پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک تھی، آپ کا گھٹنا میری ران پر تھا، انزل اللہ علی رسولہ، اچانک وحی آنا شروع ہو گئی، فثقلت علی، میری ران پر اتنا بوجھ آیا، حتی خفت ان ترز فاخذی، مجھے یقین ہونے لگا کہ میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی ران کی، اتنا بوجھ تھا اس وحی میں جو پیغمبر کائنات پر آئی۔ حضرت امام بخاری لائے، اور ایک حدیث اور امام بخاری لائے رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سے زائد جگہ پر، حضرت یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لیتنی ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین ینزل علیہ، میری تمنا رہتی تھی کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں اس حال میں کہ جب پیغمبر پر وحی آ رہی ہو، میری یہ تمنا رہتی۔ مقام جعرانہ میں ایسا موقع پیش آ گیا فتح مکہ کے بعد، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہوئے، فاشار عمر الی یعلا بیدہ تعال، حضرت عمر نے حضرت یعلا کو آواز دی، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، جلدی آؤ۔ یعلا تشریف لائے، کہتے ہیں میں نے اپنا سر اس چادر کے اندر نیچے کو یوں کر کے اوپر کی طرف کیا کہ دیکھوں پیغمبر کائنات کی کیفیت کیا ہے، فَإِذَا النَّبِيُّ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ،
کہنے لگے کمال ہے کہ میں نے چہرہ رسول کو دیکھا، چہرہ سرخ تھا اور اس طرح کی کیفیت تھی جس طرح کوئی بندہ کھرانٹے لے رہا ہو، انتہائی سرخ چہرہ، اتنا بوجھ تھا وحی کا۔ اور بخاری ہی میں روایت باب افک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی، اس حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیارے پیغمبر میرے گھر میں آئے اور مجھ سے بات چیت فرمانے لگے اسی تہمت کے متعلق۔ میں رو رہی تھی، ابھی گھر سے کوئی بندہ باہر نہیں نکلا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور فرماتی ہیں کہ پیغمبر کائنات کے چہرہ اقدس پر، آپ کی پیشانی پر اتنا پسینہ چھوٹا، اور کہتی ہیں حتی انہ لیتحدر منہ مثل الجمان من العرق فی یوم شات، سخت سردیوں کے موسم میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے وحی کے وقت اس طرح پسینے کے قطرے آتے تھے جس طرح کے موتی اوپر سے نیچے کو آ رہے ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ پیشانی پر پسینہ سب سے آخر میں آیا کرتا ہے، اتنا بوجھ تھا۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دلائل النبوہ میں حدیث لائے کہ پیغمبر کائنات اگر آپ اونٹنی پہ سوار ہو کے جا رہے ہوتے، اچانک وحی آ جاتی تو اونٹنی اس بوجھ کو برداشت نہ کر پاتی، وہیں اسی وقت بیٹھ جاتی۔ اور اگلی بات سنیے، اتنی بوجھل وحی جو پیغمبر کائنات نے برداشت فرمائی، علماء نے لکھا ہے حضرت آدم پر صرف 10 مرتبہ وحی آئی تھی، اور حضرت ابراہیم پر 40 مرتبہ کہا جاتا ہے وحی آئی، حضرت موسیٰ پر چند مرتبہ وحی آئی، حضرت عیسیٰ پر چند مرتبہ وحی آئی، اتنی بوجھ والی۔ لیکن قربان جائیے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم پر، امام الانبیاء پر یہ بوجھ والی وحی 24,000 مرتبہ آئی، 24,000 مرتبہ۔ یہ قرآن معمولی چیز نہیں ہے، بڑی مشقت والی چیز ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری حدیث لائے، ام المومنین یہی نقشہ بیان کر رہی ہیں پیغمبر کائنات کی وحی کا۔ آئندہ انشاءاللہ تیسری حدیث سے درس شروع ہوگا۔